السلام علیکم لسنرز، ناول عشق کی طلب بہت ہی بورڈ ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ وانیہ کے استقبال کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا تھا، تاہا میں تھک گئی ہوں، پلیز بند کروائیں۔ یہ سب اب شدید بیزاریت کا شکار تھی۔ ایک تو نئے لوگ تھے اور وہ سب اس کے لیے، اور پتہ نہیں کون کون سی رسومات اسے لاؤنج میں بٹھا کر اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی۔ چلو یار بس کرو، میری بیوی تھک گئی ہے، اسے روم میں جانے دو۔ اب سب کو گھر کا واہ واہ، بیوی سے زیادہ تو تمہیں روم میں جانے کی جلدی ہے۔ تاہا کا کزن ہانکا۔ اس کے اتنے واضح جملے نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں تو چاہ رہا ہے میرا دل تم لوگوں کو کوئی پرابلم ہے وہ اسی طرح غائب ہو جائے۔ چلیں تاہا بھائی، اب پھر آپ وانیہ بھابی کو گود میں اٹھا کر روم میں لے جائیں۔ نو تاہا پلیز، وانیہ نے اس کے کان کے قریب روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، تاہا کی مسکراتی حامی سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اٹھائیں، شرما رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی، میں کیوں شرماؤں؟ پر آپ کی بھابی شرماہٹ ضرور عروج پر ہے۔ اللہ راج کے بے شرم لوگ ہیں، وہ سوچ سکی۔ اور تاہا کی ماں نے ایک دو دفعہ ڈانٹا تھا، پر وہ کہاں جملے بازیاں کر کے اسے چھیڑنے میں مصروف تھے، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں روک سکی۔ باز آ رہے تھے، تاہا دانت پیستے اس کا نام لیا تھا، پر وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیچھے بہت لوگوں کی آوازیں آئی تھیں جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ ایسے نہیں کریں، وہ اپنا پورا چہرہ سب کی موجودگی میں شرم کے مارے اس کے سینے میں چھپائی تھی۔ جب اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، روم کے باہر پہنچتے ہی دیکھا تھا۔ ہٹ جاؤ اب سامنے سے۔ انہیں سامنے دیکھ کر ذرا غصے سے کہا، انہیں نہیں پہلے نیک دیں اور پھر روم میں جانے دینا ہے۔ اس کی بہنوں سمیت ساری کزنیں دروازے کے باہر کھڑی تھی، جبکہ وانیہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ اتنی آکورڈ سچویشن میں کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی، اور اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں وانیہ کو اندر چھوڑاؤں، پھر حساب کتاب۔ وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ کیا سمجھا پاگل ہمیں آپ نے؟ بھائی پہلے پیسے دیں، آپ کی چالاکی سمجھ رہے ہیں؟ پلیز مجھے تو نیچے اتار دیں۔ تاہا یہ سراسر اسے کسی مووی کا سین لگ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارا تھا۔ اوہ ہو بھابی، آپ بھائی کو اکیلے چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کی ایک دم سے اس نے کہہ ڈالا۔ نہیں۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ مزید تنگ کر رہی تھی۔ آپ جانو اور آپ کا بھائی جانے۔ دانت کھچاتے ہوئے وہ اندر چلی گئی، جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتے اب ان چڑیلوں کی طرف متوجہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون نکالا اور گرے ٹی شرٹ اور کیجول ٹراؤزر میں وہ کافی مگ لیے ٹیرس پر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے، فضا میں ہلکی سی ہنکی تھی اور ایک ہاتھ میں کپ پکڑے تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈائل لسٹ گھومی تھی۔ تھرڈ نمبر ڈائل کیا تھا۔ تھرڈ نمبر ڈائل کرتے ہی اس نے کہا، وہ جلدی سے سو چکی تھی، جانے کیوں وہ نہیں آئی تھی۔ آج شاید اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نیند میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے نیچے رینگ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑائی اور دیکھا جب وہ فون کی گھنٹی تھی اور اس کے نیچے بج رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر بندہ سو رہا ہے، برائے مہربانی صبح جان کھائیے گا۔ نیند میں ڈوبی اس کی آواز نے اس کے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، پر اس کی یاد پھر اس کا طلب اسے، اے دل لگتا ہے تجھے سکون راس نہیں۔ اس آواز سے اس کی نیند بھاگ سے اڑ گئی۔ اندھیرے میں فون سامنے کیا اور ڈیلیٹ کالنگ 2 منٹ 4 سیکنڈ جگمگا رہا تھا، اور وہ پھر مینرز کہاں ہیں تمہارے؟ آدھی رات کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھی تھی، لمبے بال ڈھیلے چوڑے کی زد سے بکھرے تھے۔ اور سکھا دو، اس کی گمبھیر آواز نے چند لمحے اسے مقابلے کی جملہ ادا کرنے کی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ تو بولو، چاہے تو انسلٹ کر لو۔ مراد یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ نہ سگریٹ پیتا ہوں، نہ شراب پیتا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، مان جاؤ نا۔ وہ پھر اس زبان دراز کی بولتی بند کرا چکا تھا۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ بے ساختہ اس نے بیڈ سے ذرا سا اونچا ہوتے ہوئے سائڈ لیمپ کی روشنی میں ڈریسنگ کے شیشے میں خود کو دیکھا۔ نارمل نقوش کی حامل وہ گندمی رنگت کی لڑکی تھی، نہ رتبے میں اس کے برابر تھی۔ وہ شخص اس سے کافی زیادہ کلر کمپلیکشن میں بھی فیئر تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اسے کوئی بھی تو مل سکتی تھی۔ یو نو مراد، آئی ایم ناٹ سکیئرڈ آف کمنٹس، آئی ایم سکیئرڈ آف گیونگ مائی آل سم ون اینڈ اینڈنگ اپ ود نتھنگ اگین۔ وہ کیوں یہ کہہ بیٹھی تھی، وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے تمہیں؟ یقین کر لو، مایوس نہیں کروں گا، وہ قائل کرنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ پہلی کنورسیشن تھی وہ جو دونوں بغیر لڑائی کے کر رہے تھے۔ مراد، میں ہی کیوں؟ تمہارا فیملی سرکل، تمہاری سوسائٹی اتنی ہائی فائی ہے، پھر کیوں میں؟
وہ جنجلائی سی گئی، ہزاروں پیر بدلے پر مگر تیرا سایہ نہیں جاتا۔ جانتی ہو مریم، کچھ چیزیں دل کو اچھی لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ ہماری روح میں اتر جاتی ہیں اور پھر دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ خود بخود واجب المحبت بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مجھے بھی تم سے محبت ہوئی ہے، ایک منہ پھٹ لڑکی سے محبت ہوگی ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مان جاؤ نا ورنہ میں کچھ غلط کر جاؤں گا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ بے شمار ماتھے پر بال واضح ہوئے تھے، نرمی کی جگہ لہجے میں بھی اب سخت غصہ در آیا تھا۔ عمل کروں گا تو دونوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے سیدھے طریقے سے مان جاؤ۔ تکلیف دینے میں تو تم ویسے بھی ماہر ہو، پھر چاہے وہ لفظوں کی ہو یا کردار کی۔ میں چاہ کر بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی، اس کا طنز بخوبی سمجھ گیا تھا، اور وہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں وہ سب کہا ضرور تھا مگر میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ مرجم کہاں طریقہ ضرور غلط تھا پر تمہیں ڈی گریڈ کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی وہ محسوس کر رہی تھی مگر چاہ کر بھی وہ انا پرست لڑکی کچھ نہیں ماننا چاہتی تھی۔ اٹس ٹو مچ لیٹ، آئی تھنک سو جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس سے بن پائی تھی فون رکھنا ہی مناسب، جبکہ وہ واضح اضطراب میں تھا۔ انٹر ڈیزائنر نے ان کے پورے روم کا نقشہ بدلا تھا اور یہ سب اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ یہ سوچ آتے اسے خود سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پورے روم کا پینٹ میرون اور سکین تھا، ایوان کی وائٹ سلک کی بیڈ شیٹ پر بکھرے سرخ پھولوں سے سجی تھی، فرنیچر سے لے کر کرٹر تک وہ سب چینج تھا، ساکن اور جامد پرسکون ماحول، ہلکی سی ہنکی کینڈلز کی جلتی بجتی روشنیاں، ہر طرف ریڈ روزز اور آرکیٹیکٹ کی ڈیکوریشن اس کے حواسوں کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ وائٹ اور میرون نیٹ کے پردے بیڈ پر پرے ہٹاتے بیڈ سے اٹھتے شیشے کی خود کو دیکھا، اور ابھی کچھ ٹائم پہلے اس کے روم میں وجدان کی پھپھو کی بیٹی نے چھوڑا تھا، سب کے سامنے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے، بھرپور اس کے لیے پوری پور سجی وہ کوئی کم عمر سوگوار حسینہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت ہوگی اسے تم سے، نفرت نو کیوں میرے ساتھ کیوں؟ یکدم چیختے وہ ساری ڈریسنگ کی چیزیں پھینک چکی تھی اور اپنے حواس وہ قائم نہیں رکھ سکی۔ بیڈ کی طرف جاتے پھولوں کی سے بیڈ شیٹ کھینچ کر پھینک چکی تھی۔ تکلیف حد سے بڑھنے لگی تھی، بے بسی سے وہیں بیٹھ کی وجدان وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جب صدف کی آواز سنی، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، وہ حیران ہوا، وہیں سے پلٹا۔ وجدان کی فیملی میں کوئی اتنا شوق بندہ نہیں تھا جو سب رسومات کراتے۔ جو چند ایک مہمان تھے وہ اس ٹائم سو رہے تھے، باقی حال میں واپس جا چکے تھے۔ اسے نرمی سے ہینڈل کرنا وہ سمجھا رہی تھی۔ پر آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے؟ وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، وہ جانتا ہے کہ وہ یہ معاملہ سر پر سوار کر چکی ہے، مجھے پتا ہے تم خیال کرو گے، بس وہ ناراض ہے خود سے اور ہم سے۔ چلو کافی رات ہو گئی ہے، تم جاؤ روم میں۔ وہ مسکرانے کی صحیح کرتی اٹھی تھی وہاں سے۔ بمشکل آدھے گھنٹے کی بحث سے فارغ ہوتے وہ کمرے میں داخل ہوا، گلاب اور کلیوں کی لڑیاں پرے ہٹاتے وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا، وہ ٹیک لگائے سوئی تھی۔ ایک نظر دیکھتے چینج کرنے کے لیے اٹھا اور اس کے چینج کرنے کے بعد وہ بھی سوئی تھی۔ بمشکل مسز اٹھ جائیں یار، اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لے کر چوڑیوں کا ارتعاش خاموش ماحول میں شور برپا کر گیا۔ کون ہے؟ کون سے ہاتھ کھینچا تھا؟ وہ یکدم ہڑبڑاتے اٹھی تھی۔ یار خیال کریں لوگ الٹا مطلب لیں گے، مزید جملے بازیاں، پہلے ہی پارا ہائی تھا، مزید نیند سے جاگتے وہ ہو گیا تھا۔ شرمندہ سی ہوئی، ایک بات بتائیں مجھے، وانیا نے آنکھیں سکیڑی، ہزار پوچھیں اوپر ہوتے اس کی گود میں سر رکھا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، بوکھلائی تھی، اب اسے ڈر بھی لگا تھا کیونکہ وہ بالکل بھی اس حرکت کی ریڈی نہیں تھی۔ پوچھیں، اس کا سر اوپر جھکایا تھا۔ اوہ کچھ نہیں، نہ میری تعریف نہ میرا منہ دکھائی، وہ سسپٹاٹے کچھ اور ہی بول گئی۔ وہ ضروری تھی کیا؟ سر کچھاتے پوچھا، کیا مطلب نہیں لی ہے آپ نے؟ حیرت کے ساتھ منہ مصنوعی غصہ، ہاں لڑکیوں رہی ہو، چلا کیا میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ کی لیکن بخشش نہیں پھر بھی ہونی۔ اس کی گود میں سر اٹھاتے سائڈ ڈرا کھولا تھا اور باکس نکالتے اس میں گولڈ کی بریسلٹ تھی۔ اجازت چاہی؟ وانیا نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ پیاری لگ رہی ہیں، اس کی بریسلٹ پر ہونٹ رکھے، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کے کان کی لو کو جھکتے ہوئے اس کی ساری جویلری اتاری اور وانیا کے ہاتھ یک ہو چکے تھے۔ چینج کر کے آئیں اب سے ہی تعریف کرنی۔ آپ کے بالوں کو کھولتے ہی وہ اس کے کانوں میں سرگوشی، اس کے بعد کہ سمجھتے دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھیں۔ آ جائیں یار، اس کی آواز سے وہ واش روم میں سمٹی تھی۔ ہمت کرتے دروازہ کھولا تھا، دروازہ کھول کے جیسے وہ خود ہی اٹھا تھا اور اس کی باہوں میں بھرتے بیڈ پر لایا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔
آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس کی گھبرائی شکل دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا۔ کو کہیں نہیں جانا، وہ سمٹ رہی تھی اس کی مزید نزدیکیوں سے۔ اجازت ہے آپ کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگنے کی؟ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے پوچھا تھا۔ وہ فطری جھجک اور شرم کے مارے کوئی جواب نہیں دے پائی۔ اٹس اوکے، آپ ریڈی تو نہیں؟ ریڈی نہیں تو وہ سائڈ پر ہوا تھا اور ایک دم سے اس کو دیکھ جھجکتے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر گہری مسکراہٹ ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ تھینک یو میری جان۔ اس کی اجازت پر سائڈ لیمپ آف کرتے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ فون سننے کی وجہ سے وہ روم میں کافی لیٹ آیا تھا۔ کوٹ اتارے، بازو پر ڈالے، سفید شرٹ کا اور بٹن اوپر والا کھولتے ہی خود کو پرسکون کیا۔ دروازے کی نوک گھمائی، ہلکی لیمپ کی روشنی میں جو سب سے پہلا منظر سامنے تھا وہ روح کھینچنے کے مترادف تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پوری ڈیکوریشن کو تہس نہس کر چکی تھی۔ ڈریسنگ کے بکھرے پرفیومز تو وہ روم میں بچھے رگ کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئے تھے اور وہ خود کارپیٹ پر بیڈ سے نیچے ٹیک لگائے تھی اور وہی اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کا انتخاب کردہ میرون اس کے وجود سے بھاری کام والا فل سلیو والے لہنگے میں ہی تھی جسے دیکھ کر وہ اس کے نازک وجود کے لیے اب تکلیف دہ لگا تھا۔ دوپٹے سے آزاد وجود، سراہی دار گہرے گلے میں ڈیسنٹ جویلری اور بھیگی ہمدار پلکیں مسکارے اور مصنوعی آرائش سے اس کے چہرے کو خوبصورتی بڑھا رہی تھی اور اس پر تضاد میرون ڈارک لپسٹک سے سجے ہونٹ، چوڑیاں اور مہندی، بے داغ کلائیاں اور بکھری سی اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکا تھا، نظر بھٹک سی گئی تھی اور اس کی موجودگی اپنے پاس کرنے کے لیے وہ جھکا تھا اور اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ مزید طلب بڑی تھی اور اس کے کندھے پر جھکا تھا اور اس کے سارے زخموں کو اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ وہ نہیں ہلی تھی، نیند میں تھی اور اس کا وجود ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کا ڈھلکا مانگ ٹیکا ہٹایا اور جیسے ہی وہ جھکنے لگا تھا وہ مندی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی اور اپنے اوپر جھکے اسے دیکھا اور پھر خود کی بکھری حالت ایک لمحہ لگا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے سینے پر رکھے پرے دھکیلا، وہ جو اس کے وجود کی رانائیوں میں اٹکا تھا اور اس حملے کے لیے نہیں تیار تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کو قریب نہیں آنا، میں خود کو مار لوں گی، رگے جان لے لوں گی میں اپنی۔ آپ نے سنا نہیں؟ وہ اس کے بڑے ہٹنے سے وہ بیڈ کی سائڈ سے ڈرتے پیچھے کو کھسکی تھی اور کیا کہا؟ وجدان کو شدید تپ چڑھی تھی۔ جو سنا آپ نے پوری ہمت جٹاتے کہا تھا۔ وہ اس کے روم میں تھی۔ کیا یہی خوف کافی ہے؟ کافی نہیں تھا۔ خود کو تکلیف دے کر کیا ثابت کر رہی ہو تم؟ اسے بازو کھینچتے اسے مقابل کھڑا کیا تھا۔ لمس کو اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں کچھ کہو گی۔ اس کے آنسو دیکھ وہ نرم پڑا، اسے خود میں شدت سے بھینچا تھا۔ میرا سانس؟ لمس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کچھ ٹائم بعد اسے چھوڑا گیا تھا۔ بے تاثر عمل دے رہی تھی اور اس کے پیچھے ہوتے کبڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے ڈھیر سارے نئے کپڑے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہینگنگ تھے اور کب لیے اس نے حیرانگی سے ان کپڑوں کو دیکھ کر مبتلا تھی۔ سادہ سا پیچ کرتا اور سفید ٹراؤزر نکالا تھا اور سارے کپڑوں میں یہی ایک اسے اس وقت پہننے کے قابل لگا تھا اور اس کے راستے میں آیا۔ کہاں راستہ دیں؟ ضبط کر رہی تھی وہ۔ میری مرضی کے بغیر تم چینج نہیں کرو گی، میری گولڈن نائٹ تم برباد کر رہی ہو۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا وجدان پلیز؟ وہ پھر سے رونا شروع کر چکی تھی۔ وجدان جانتا تھا کہ اس نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا چینج کر آؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر بے لگام جذبات کو روکا اور بھیگے چہرے کے ساتھ جویلری ہاتھ میں پکڑے کافی ٹائم بعد وہ باہر آئی۔ لمس کو لگا وہ سو گیا ہے۔ وہ سفید شرٹ کو بازو فولڈ کیے صوفے کی پشت سے سر لگائے اور آنکھیں موندے تھا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے جا کر جوڑا کھولا تھا۔ براؤن بال کمر پر بکھر گئے تھے۔ ابھی وہ انہیں باندھتی جب اپنے پیٹ پر کچھ محسوس ہوا۔ شیشے میں دیکھا تو وہ اسے اپنے گھیرے میں لیے تھا۔ وجدان؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑائی تھی۔ وجدان؟ بکھرے اور ٹوٹتے شش، انہیں باندھو۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بھیگے ہلکے سے میک اپ اس کی رمق والا چہرہ اس کے حواس طلب کر رہا تھا اور اس کے گیلے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ وہ کھسکی تھی جب وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ لہو چھلکاتا چہرہ جگائے تھی اور اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ پریشانی بتا دو مجھے اپنی۔ ابھی وہ اس کے ہونٹ کے نیچے والے زخم کو چھوتا کہ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، تنبیہ کی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے ہی اس کے ہونٹوں پر ہونٹ اس کو چومتا۔ ڈریسنگ کا پہلا ڈرا کھولتے ہی ربن شدہ
پرپل باکس نکالا اور اس کے دوپٹہ گلے سے ہٹاتا اور آنکھیں پیچھتے ہی اس کے ہاتھ زور سے پکڑ چکی تھی۔ پاپا پلیز وجدان، میں وہ روحانسی ہوئی تھی، ساری ڈیکوریشن تم نے برباد کر دی، ہر چیز میں تمہاری مرضی نہیں۔ اسے باور کراتے بغیر اس کو موقع دیے وہ اس کا رخ شیشے کی طرف کر چکا تھا۔ باکس کھولتے وہ ایک باریک چین اس کے گلے کی زینت بنائی جس میں وائٹ ہی باریک نگ تھے۔ تمہارے لیے لیا تھا، بالکل تمہاری طرح نازک سا۔ پیچھے سے ہک بند کرتے اس پر لب رکھے تھے، وہ سمٹ رہی تھی، پگھل رہی تھی، بے جان ہوتی ٹانگوں میں اس کی شرٹ پر گرفت کی۔ بتاؤ کس چیز کو حاوی کیا ہے تم نے، تم مجھے بتاؤ۔ وہ کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھ اس کی شرٹ پر ڈھیلے چھوڑے تھے اور اس کی گرفت محسوس نہ کرتے ہی وہ موقع پاتے پیچھے کھسکتے صوفے پر چلی گئی تھی۔ وجدان حیران ہو رہا تھا جب وہ چپ چاپ لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اٹھو، وہ نہیں ہلی۔ اگلے لمحے اس کا نازک وجود اپنی مضبوط بازوؤں میں بھرا تھا۔ اور چھوڑیں مجھے، اگر آپ نے مجھے ٹچ کیا نا وجدان تو میں اپنی جان لے لوں گی، سنا آپ نے، مار لوں گی۔ میں خود کو اس کی گرفت میں مچلتے چیخ رہی تھی، اسے بیڈ پر لٹاتے، اس کی پشت اپنے ساتھ لگاتے گھرایا تھا وہ۔ اگر اب تم چپ نہیں ہوئی نا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم چاہ کر بھی نہیں۔ یقین مانو، خود تمہاری مرضی سے تمہاری سانسیں چھین لوں گا اور میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس کرتے بے شمار آنسو گرے تھے۔ خود کو تکلیف دینا بند کرو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ کوکو کیوں کر رہی ہیں، میں قابل نہیں ہوں وجدان، پاپا پلیز۔ زبان کا قفل بلاخر وہ کھول چکی تھی۔ وٹ، وہ اذیت کی انتہا پر اسے لا کھڑا کر رہی تھی۔ بے تاثر لہجہ اس کی بات سنتے وہ جیسے معاملہ سمجھا تھا۔ کس نے کہا یہ؟ وہ کہنے کے بل اٹھتے ہی اس کا پورا وجود جھکا تھا اور اس کے روتے ہچکیاں لیتے وہ خود کو میں بیجھا تھا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے صرف تمہارے جسم تک نہیں، تمہاری روح تک بھی رسائی حاصل کرنی ہے، میں سن رہا ہوں، بتاؤ مجھے۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے چوما تھا۔ آئی ایم ناٹ ایبل فار دس وجدان، بے تاثر لہجے میں ہاتھ چھڑاتے کہا تھا۔ وہ سارے ارمانوں پر اوس ڈالنے میں ماہر تھی۔ جسٹ شٹ اپ، ایک ہی رٹا لگانا بند کرو، تم ٹھیک تھی کیا؟ تمہیں مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں؟ بتاؤ۔ اس کا روتا چہرہ سامنے کرتے وہ دھاڑا تھا۔ مجھے شاؤٹ کیا گیا اور پھر آپ نے، وہ پل بھر وہ خوفزدہ تھی۔ اچھا سوری نا، اس کی روتی آنکھوں پر وہ جھکتے بول رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، تم میری تھی، میری ہو، میری رہو گی۔ میں کبھی آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اسے بولتے خود کو زیادہ یقین دلایا تھا۔ اتنا ظلم، ٹھیک ہے پھر میں دوسری شادی کر لوں گا، سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا، روئی ہوئی آنکھوں سے دیکھا جائے اس چڑیل کے پاس، بولتے ہی غصے سے دور ہو گئی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا، کیا وہ کچھ حد تک نارمل ہو رہی تھی۔ وجدان، جاؤ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل، اب جائیں، اب چلے جائیں، میرے پاس نہیں آنا، سنا آپ نے روتے کہا تھا۔ میرا 4 فٹ کا بچہ جیلس بھی ہوتا ہے پر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ پہلی دفعہ اس کی حالت کے پیش نظر اس کی ٹون میں بات کر رہا تھا۔ پیچھے کروٹ لیے اس کے ہاتھ میں اپنی کمر جھٹکے سے زبردستی سے اس کی رخ اپنی طرف کیا تھا۔ ود ان مائی ایوری بریتھ مائی ہارٹ اسپیل یور نیم، مائنڈ ریممبرز یو اینڈ مائی سول ریکمینڈز آئی ایم یورز، آئی واز یورز، آئی ول بی یورز فار ایور اینڈ ایور، لو یو سو مچ۔ اس سے زیادہ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ پرسکون ہوئی۔ وجدان، بولو۔ کوکو کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں بتا پا رہی تھی، جو بھی چیز تھی پریشان کر رہی تھی۔ بول دو۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے بتائے کہ وہ اسی لیے فورس کر رہا تھا مجھ سے دور نہیں ہونا۔ اس کی کمر سے شرٹ کو مٹھی سے جکڑے کہا تھا، آ جاؤ، پھر بھی بہت پاس اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا۔ سکون محسوس ہوا۔ وہ کچھ ایزی تو ہوئی نا؟ نہیں، ناٹ فیئر لمز۔ اس کی چالاکی پر غصہ آیا جو اب خود اپنی مرضی سے اس کی چمٹی اور اس کی بے بسی پر اس کو بے سکون کرنا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جا رہا۔ بے تحاشا قریب تھی، بھاری سانسیں محسوس کرتے اسے دیکھا۔ وہ سامان حشر برپا کیے سو گئی تھی اور اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی اور اس کا سر تکیے پر رکھا کمفرٹ درست کرتے وہ چینج کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ میں قابل نہیں ہوں وجدان، کیا فضولیات سوچ رہی ہو تم؟ چینج کیے وہ روم میں نکلی، بالکنی میں آیا تھا، سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبائی تھی اور ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی پرسکون سی تھی۔ بس اندر موجود اس کی زندگی بکھری سی تھی، اسے واپس ٹھیک کرنا تھا، اسے پہلے جیسی بنانا تھا، جس کا ایک ہی حل تھا، اس کے قریب، بہت اس کے قریب، اسے جلد از جلد اپنے وجود کے قریب کرنا تھا۔ سردی محسوس